کے اندر ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف آنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وقال سبحانہ وتعالی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ہمارے کام کے دو رخ ہیں، بلکہ دو پہلو ہیں، جس میں ہر ساتھی کو اپنے آپ کو اس میں ڈالنا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی تلافی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی مقام پر اہتمام سے کام کرے اور وہ اللہ کے راستے میں نہ جائے، تو اس کا اہتمام سے مقام پر چلنا یہ اس کے خروج کا بدل کبھی نہیں ہو سکتا۔ خروج جو ہے وہ اپنی جگہ بنیادی عمل ہے، دعوت اللہ کی بنیادوں میں ہے خروج، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اس لیے اس معاملے میں کمی کا آنا یہ بہت نقصان کی بات ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خروج کے تاخیر پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر حالات اللہ کی طرف سے وعیدیں اور عذاب کی دھمکییں، بے شمار روایات اور احادیث ایسی ملیں گی جس کے اندر خروج کے تاخیر کو بھی ناپسند بتایا گیا ہے۔ تو اتنا ضروری عمل ہے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ صحابہ کرام پر آزمائش اور سزا صرف تاخیر پر آئی تھی، صحابہ سے کبھی خروج چھوٹا نہیں، صرف تاخیر کرنے پر اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع تھا، اس موقع پر نکلنے میں ان سے تاخیر ہوئی تو اللہ کی طرف سے عذاب صبح سے ہم بیانات میں بھی سنیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمارا کام کرنے والا ہر ساتھی اپنے خروج کے معاملے میں کوتاہی نہ کرے۔ وقت آ جائے، جس ساتھی کا وقت پورا ہو گیا اس کا کوئی مشورہ ہی نہیں، خروج کا مشورہ تو اس کا کیا جائے گا کہ جو وقت لگا کے آیا، اب دوبارہ خروج کا تقاضا سامنے آیا تو اس کے لیے مشورہ ہے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، مشورہ کرو۔ لیکن جس ساتھی کا وقت ہو گیا اس کی کوئی مشورہ نہیں، اس کو تو ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکالنا۔ جمود سے بڑھ کر کوئی حال نہیں، اور خروج سے بڑھ کر کوئی حال کا حل نہیں۔ سب سے بڑا حال وہ جمود ہے کہ ساتھی اپنا خروج نہ کرے، اس سے بڑا کوئی حال نہیں اس کے اوپر۔ یہ جتنے حالات ہیں، گھر کی پریشانی، بچوں کا بیمار ہونا، کاروبار کا کم ہو جانا، فلاں ہزاروں قسم، ان میں سب سے بڑا حال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نہ نکلنا۔ ایک صاحب حضرت جی مولانا حسن یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حاضر ہوئے اور حضرت کے سامنے کہا، حضرت
میں اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتا اس لیے کہ میرے سامنے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ سارے حالات انہوں نے پیش کر دیے۔ ساری بات سن کر حضرت نے فرمایا تمہارے یہاں یہ حالات رکنے کے لیے ہیں اور ہمارے یہاں یہ حالات نکلنے کے لیے ہیں۔ حالات پر اگر آدمی خروج چھوڑ دے تو یہ اور بڑے حالات کی طرف جاتا ہے، اس سے بڑے حالات اس کو آتے ہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا وقت سالانہ نہ لگے۔ کارگزاری کے اندر خاص طور سے یہ چیز محسوس ہوئی کہ ایک بڑا عملہ ایسا ہے جس کا وقت اچھا لگا ہے لیکن سالانہ میں اس کی ترتیب نہیں، سالانہ میں اس کی اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اس رخ سے ہم سب ساتھی اپنے آپ کو تیار کریں، دعا مانگے، صدقہ دیں، اللہ سے متوجہ ہوں اور تشکیلی میدان میں چلنا پھرنا۔ اصل میں ہم جو محنت کر رہے ہیں یہ ہم کسی دوسرے کے لیے محنت میں نہیں لگے، اپنے آپ کو تیار کریں۔ جو ساتھی تشکیلی ماحول میں جتنا رہتا اس کے لیے خروج اتنا آسان ہے، جو ساتھی تشکیل میں جتنا استعمال ہوتا ہے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کو اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، بلکہ آدمی کے اندر ہمت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، پہلی بات تو آپ سب حضرات سے عرض کرنے کی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا سالانہ وقت آ جائے اور ہمارا خروج نہ ہو۔ سب نیت کریں انشاءاللہ ہمارا وقت پابندی سے لگے، وقت آنے سے پہلے محنت ہو، وقت آنے سے پہلے وصولی جمع ہو، وقت آنے سے پہلے دعاؤں میں لگ جائیں، صلاۃ الحاجت میں لگ جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ بیگ اٹھا کے نکل جانا، بہت ہلکے میں ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہاں، آسمانی فیصلوں کو اللہ سے اتروانا تبلیغ وہ چیز ہے۔ ہمیں کا ہر ساتھی اللہ سے اپنے کو قبول کروا کر چلتا رہے جی، ورنہ سیرت میں جیسے صحابہ کا خروج ملتا ہے منافقین کا بھی خروج ہے جی۔ اور یہ فرق صحابہ اور منافقین میں یہ تھا، صحابہ کے یہاں نکلنے میں کوئی عذر نہیں اور منافقین کے یہاں عذر ہے۔ فی بیوتنا زینہ، کبھی کہہ رہے ہیں ان بیوتنا عورہ، ہم کیسے جائیں، ہمارے گھر میں ہم چلے جائیں تو گھر کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ جملے قرآن میں نقل کیے گئے ہیں اور یہ جملے منافقین کے ہیں۔ ایسے ہی منافقین کے ایک جملے قرآن میں نقل کیے گئے، لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی میں کیسے نکلتے بھائی، گرمی کے زمانے میں مت نکلو۔ صحابہ کے یہ جملے نہیں ہیں، صحابہ کا خروج گرما میں بھی ہے، صحابہ کا خروج سرما میں بھی ہے، صحابہ کا خروج ہر زمانے میں ہے نہیں ہے بھائی بولو۔ صحابہ کا خروج ایک ایسے موقع پہ ہوا کہ جس وقت صحابہ ایسی سخت گرمی میں اللہ کے راستے میں چلے کہ پیر کی کھال گل رہی تھی، خون بہ رہا تھا۔ صحابہ کے پاس چپل بھی نہیں تھے تو چمڑے کو پیر میں لپیٹ کر صحابہ پیدل چلے۔ صحابہ کا خروج ہے۔ اور صحابہ کے خروج میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کا خروج اس حال میں ہوا کہ ایسی سخت سردی تھی، صحابہ کے پاس پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں تھے، تو زمین کا گڑھا کھود کر اس میں مٹی ڈال کے اس کے اندر بیٹھتے تھے، اس گرمی مٹی سے جو ہے اپنے کو گرمی سیکتے تھے۔ تو آزار جو ملتے ہیں نصوص کے اندر وہ ایمان والوں کے نہیں ہیں۔ آزار تو سارے وہی لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے سے کرتے ہیں کہ جن کے اندر نفاق ہو۔ کبھی کہہ رہے ہیں گرمی ہے، کبھی کہہ رہے ہیں ہمارے علاوہ گھر کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے تو فتنے میں پڑ جائیں گے۔ مختلف الگ الگ موقع پہ الگ الگ ان کے حالات قرآن نے نقل کیے۔
اللہ کے راستے میں نکلنے میں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، سارا مجمع یہ عزم کرے انشاءاللہ کہ ہمارا خروج وہ ناغہ نہ ہو، ہمارا خروج ہو اس کو گناہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے خروج نہیں ہوا، اس کو بہت بڑی چیز سمجھنی چاہیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی ہندوستان کے جوڑ میں بات آئی مذاکرے میں کہ 1 سال خروج ان کا نہیں ہوا۔ جو امیر صاحب تھے وہ چھوٹی عمر کے تھے، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کوستے تھے، تجھے کیا پڑی تھی، امیر چھوٹا ہو یا بڑا، تو نے کیوں اپنا وقت نہیں لگایا؟ تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اس رخ پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا خروج ناغہ نہ ہو، اس لیے کہ جب خروج چلا جائے گا تو ہمارا راس المال ہی ختم، ہمارے ساتھی کے آگے بڑھنے کے دروازے بند ہو گئے۔ اگر ہمارے ساتھی کا خروج رک رہا ہے، ہمارے ساتھی خروج چھوڑ رہا ہے، تو اس کے لیے دعائیں کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، بجھانا ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے اس کا وقت ضرور لگانا ہے۔ کریں گے بھائی سب ساتھی اس کی فکر انشاءاللہ، اپنے عملے کی فکر کرنا۔ ایک ساتھی جو بنتا ہے بڑا قیمتی ہے، سالہ سال محنت کے بعد ایک عملہ تیار ہوتا ہے، اس عملے کو چھوڑنا نہیں ہے اسے۔ دوسری اہم بات میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے کام کا ایک پہلو ہے اعمال مسجد۔ ہر ساتھی اپنے آپ کو مسجد کے اعمال کا پابند بنا لے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، لیکن اپنے مقام پر آ کر اگر وہ مسجد کے اعمال سے بے خبر ہے، اگر وہ مسجد کے اعمال میں اپنے کو نہیں لگا رہا ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان اس کے سالانہ خروج پر پڑتا ہے۔ مقام پر نہ چلنے کا جو سب سے بڑا نقصان آدمی کا ہوتا ہے، وہ اس کا خروج کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا کے ذمہ دار، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، پرانے حضرات تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اعمال مسجد، مقامی اعمال کو ایسے سمجھاتے تھے، بتاتے تھے جیسے ایک پلین ہے، ہوائی جہاز جو ہے نا ایک ساتھ آسمان پہ نہیں اڑتا، سب سے پہلے وہ رن وے پہ چکر لگاتا، رن وے پہ کیا کرتا، چکر لگاتا۔ میں سب سے پہلے چلتا کافی دیر تک، سڑک پہ چلتا، دھیرے 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 چلتے 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 اس میں اسپیڈ پیدا ہو جاتی، اس کے بعد وہ ہوا میں اڑتا۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہماری مقامی محنت ہے، یہ ہوائی جہاز کے رن وے کی جیسی، ہوائی جہاز کے ساتھی اگر مقام پہ ہے تو روزانہ مشورے کا پابند ہے، روزانہ محنت میں چل رہا ہے، ملاقاتوں میں چل رہا ہے، گشت میں آ رہا ہے، دوسرا گشت کر رہا ہے، ہر مہینہ اپنا روزہ جا رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ایسی قوت پیدا کر دیں گے، یہ عالم میں چلنے کے قابل بنے گا۔ مقام پہ چلنے کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کے اندر عالمی صلاحیت اور عالمی استعداد پیدا کر۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، کام کے اس پہلو پر ہمیں ہمیشہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ چاہے ساتھی کتنا پرانا ہو، لیکن اس کے مسجد کے اعمال اس کی اپنی غذا ہے۔ جیسے دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، ہمارا کھانا کھانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ہمارا وہ کھانا ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ہم کھا رہے ہیں، ایک وہ کھانا ہے جو کبھی کبھی دعوت کے موقع سے ہم کھاتے ہیں۔ تو جو روزمرہ کا کھانا ہے وہ ہماری اپنی اصل زندگی کو چلاتا ہے، اصل زندگی کو چلاتا ہے۔ ایسے ہی جو روزمرہ کے اعمال ہیں، مسجد کے اعمال،
جس مسجد سے ہم جڑے ہوئے ہیں، جہاں ہمارا گھر مسجد سے لگا ہوا ہے، روزانہ کے اعتبار سے جو مسجد میں ہمیں رہنا ہے، وہ مسجد کے اندر کیے جانے والے دعوت کے اعمال وہ ایسے ہیں جو ہمیں اس کام میں چلائیں گے، جو ہمیں اس کام میں کیا ہوں گے، بغیر اس کے ہم چل ہی نہیں سکتے۔ بعض مرتبہ تقاضوں کے اعمال اتنے غالب آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ساتھی مسجد کے اعمال سے بے خبر ہو جاتے ہیں، مسجد کے اعمال سے بے خبر ہو۔ تو تقاضا تو ترقی کا ذریعہ ہے، ترتیب جو ہے وہ تربیت ہے۔ تقاضے سے تو ترقی ہے اور ترتیب سے کیا ہے، تربیت ہے۔ تو ایک تربیت کی چیز ہے، ایک ترقی کی چیز ہے۔ ایک آدمی تربیت کے بغیر ترقی کریں گے تو کہاں سے؟ پہلے تو تربیت رہے گی ہماری۔ تو جو ترتیب کے اعمال ہیں، روزانہ مسجد کو وقت دیا جائے، اہتمام کے ساتھ اپنے وقت کو مسجد سے جوڑ لیا جائے۔ ابھی ہندوستان کے جوڑ میں حضرت نے صاف طور سے بتائی بات، کیا فرما رہے تھے کہ ہمارے کام کے اندر اپنے آپ کو مشغول بنانا یہ بے حد ضروری ہے، مشغول رکھنا اس کے اندر بے حد ضروری ہے۔ ہر ساتھی کی مشغولیت اس کی اپنی مسجد کے ساتھ متعین طور پر طے رہے کہ میرا اتنا وقت مسجد کے لیے، میرا اتنا وقت۔ بلکہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سے اکثر نظام الدین میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس امت کے اندر جتنا کچھ بگاڑ ہے، چاہے مرتد ہونے کے لائن سے ہو، چاہے گناہ میں لگنے کے اعتبار سے ہو، جی، چاہے جہالت ہو، جس لائن کے اندر جو بگاڑ امت میں ہے اس کی وجہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ امت اپنے فارغ وقت کا استعمال غلط کرتی ہے۔ فارغ وقت کا استعمال کہاں ہے؟ غلط۔ نوکری والا نوکری سے آنے کے بعد وہ اپنے سارے فارغ وقت کو لایانی میں یا گناہوں کے آلات میں اس میں اپنے کو لگا دیا۔ اب اس مشغولی نے اس کو برباد کر دیا، گناہ کے اعتبار سے، جہالت کے، جتنی گندگی امت کے اندر اس وقت، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نوکری کر رہا ہے تو نوکری کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ صحابہ کی جماعت میں بہت سارے تھے، صحابہ میں تاجر تھے، صحابہ میں کھیتی کرنے والے تھے، جی، ساری چیزیں صحابہ کرام سے۔ لیکن صحابہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھیتی والا اپنی کھیتی سے فارغ ہو کر وہ وقت مسجد کو لے کے آتا، تاجر آدمی اپنی تجارتی مشغولی سے فارغ ہو کر اب جو وقت اس کے پاس ہے وہ وقت مسجد کے لیے دے رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاجر تھے، ایک دن ان کی تجارت میں وقت دینا ان کا معمول ملتا ہے، ایک دن جو ہے مسجد نبوی کے لیے وقت ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تجار میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ صحابہ سے سارے دنیا کا شغل ثابت ہے، لیکن اس لائن سے ان کی کوئی شہرت ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی کی پہچان فلاں کپڑے والے سے ہو رہی، کسی صحابی کی پہچان فلاں ٹیچر سے ہو رہی ہے، کسی صحابی کی پہچان فلاں کھیت والے سے ہو رہی ہے، ایسی کسی کی پہچان نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں سب کے اندر تھی۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ سب کی زندگی میں تھی، تجارت بھی تھی، ملازمت بھی تھی، کھیتی باڑی بھی تھی، سب کے پاس شغل تھا۔ ہندوستان کے جوڑ میں حضرت نے ابھی فرمایا کہ اشغال کو چھوڑ دینا یہ کوئی مجاہدہ نہیں، اشغال کو چھوڑ دینا یہ کوئی مجاہدہ نہیں۔ ایک آدمی مسجد میں پڑا ہوا ہے، اب نہ اس کو اپنے گھر کی ذمہ داری کا احساس، نہ اس کو فکر معاش کا احساس، تو یہ اس لائن کو چھوڑ کر جو تبلیغ میں چل رہا ہے اس کا کوئی مجاہدہ ہی نہیں ہے، وہ وقت دے رہا ہے۔ اور اشغال کو بڑھانا یہ خواہش ہے، اشغال کو بڑھانا کہ بھائی میں وقت نہیں دے سکتا، میرے پاس تو یہ کام ہے۔
ایسا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے جو آدمی کو 24 گھنٹے اپنی طرف کھینچ کے رکھے. ہے کوئی کام؟ آپ سے جو وقت مسجد کے لیے مانگا جا رہا ہے، آپ سے وہ وقت مانگا جا رہا ہے جب آپ اپنی مصروفیت سے فارغ ہو جائیں. اگر آپ اپنی نوکری میں 10 بجے جا رہے ہیں تو آپ فجر سے لے کے 10 بجے تک کا اپنا مسجد کو وقت دے دو. آپ اپنی نوکری سے فارغ ہو کے 6 بجے آ گئے، 8 بجے آ گئے، آپ اس کے بعد آؤ مسجد میں اپنا وقت دے دو. کسی کو ایسا نہیں کہا جا رہا کہ اشغال چھوڑ کر کے، بلکہ دنیا دار الامتحان ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ان اشغال کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اپنے دین کے سارے تقاضے پورے کرنے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی ساتھی؟ مشغلہ اشغال ہے، مشغلہ ہر ایک کا جو بھی شغل ہے، جس میں بھی وہ لگا ہے، جس میں بھی وہ چل رہا ہے، جو بھی وہ کام کر رہا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا یہ کوئی شریعت میں اس کا مطالبہ نہیں ہے، نہ اس کو کوئی پسند کیا گیا ہے. اور اس کو ایسا بنا لینا کہ اس کی وجہ سے اب ہم اپنے دین کو بھی ضائع کر دیں، دین کے تقاضوں کو بھی ضائع کر دیں، جی تو یہ تو خواہشات کا دروازہ ہے. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی. اگر آدمی اپنے آپ کو دنیا میں اتنا پھنسانا چاہے تو اس کی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو 100 سال کی عمر دیے، 200 سال کی عمر بھی مل جائے، تب بھی اس کو دنیا کے تقاضے چھوڑیں گے نہیں، اس کے سامنے تقاضے پھر باقی رہیں. اس سے درمیانی چیز کیا ہے کہ اپنے شغل کو، اپنے مشغلوں سے اپنے آپ کو فارغ کرنا، فارغ کر کے اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو لگانا. اشغال کو کم کرنا، مشغلوں کو تھوڑا کم کر کے جتنا ہو سکے دعوت پہ دینا. 2.5 گھنٹے اللہ موقع دے رہے ہیں، اب ہمت کر کے 2.5 سے 3 گھنٹے، 3 سے 3.5 گھنٹے. اور جب بندہ اس چیز پر آ جاتا ہے تو اللہ بھی بندے کے لیے سہولتیں، آسانیاں کھول دیتے ہیں. بعض ایسے ممالک کی کارگزاری سامنے آئی کہ جن ملکوں کے اندر لوگ ٹوائلٹ میں بھی جو ہے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، وہاں بھی ان کو فرصت نہیں، لیکن وہاں پر اللہ کے کچھ ایسے بندے تیار ہو گئے کہ جو ہر سال 4 مہینے اور روزانہ 8 گھنٹے دیتے. تو اب یہ چیز کیسے ہوئی کہ جب آدمی کام کرنا طے کر لیتا ہے اور کام کے لیے اپنے کو آگے بڑھاتا ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ اپنی استعداد جتنی ہے اس کو پورا دو، اپنی استعداد جتنی ہے اس کو پورا دو، آگے اللہ اپنی قدرت سے آپ کو اور آگے بڑھا دیں گے. ہمارے یہاں کوئی بیرون اس لیے نہیں جاتا کہ اس کے بعد پیسہ زیادہ ہے، بلکہ اگر آپ تفقد کریں گے بیرون جانے والوں کا تو اس میں 80%، 90% سیدھے سادے لوگ ہی رہیں گے بیرون والے. تفقد کر کے دیکھ لو، اگر آپ بیٹھ کے سوچیں گے کہ ہمارے جتنے بیرون گئے ہیں اس میں مالدار کتنے ہیں، تو آپ کو زیادہ نہیں ملیں گے اس میں. کیونکہ یہ معاملہ پیسے کا نہیں ہے، ہمارا کام پیسے سے نہیں چلتا، ہمارا کام تو فکروں سے چلتا ہے، ہمارا کام تو قربانیوں سے چلتا ہے. بندہ اپنا پورا دے دے، آگے اللہ اس کو آگے بڑھا دے. اللہ اس کو کیا ہے؟ جب نظام الدین میں بات رکھی گئی کہ علماء کرام دوسرا سال لگائیں تو بہت سارے لوگوں کے دماغ سے بات اوپر جا رہی تھی. علماء کو کیسے دوسرا سال لگا سکتے ہیں؟ وہ بیچارے کہاں سے لگائیں گے؟ وہ کیسے لگائیں گے؟ اور پھر یہ دوسرا سال کہاں لگانا ہے؟ ہندوستان سے باہر عرب میں، کبھی یہ ملک میں ہے، کبھی وہ ملک میں ہے، کبھی یہ ملک میں ہے، 3 4 ملکوں میں لگانا ہے. ایک تو بیچارے علماء، پھر ان کا دوسرا سال، پھر سال بھی ایسا کہ ہندوستان سے نہیں، ہندوستان سے باہر عربوں کے ملکوں میں. اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا دیا، یہ کوئی تجربے کی چیز نہیں. اب تو مشاہدے میں ہے کہ کتنی بے شمار جماعتیں ہماری علماء کرام کی دوسرے سال کی ملکوں میں کام کریں. تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اصل چیز کیا ہے؟ بندہ اپنی طاقت کو دے دے، اللہ اپنی قدرت سے اس کو آگے بڑھائے. اللہ اپنی قدرت سے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب مثال دیتے تھے بیان میں، حضرت کے بیانات میں لکھا ہوا ہے.
بولے منی کے قطرے کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ 6 فٹ کا آدمی ہو سکتا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں لگا، لیکن اس کو اللہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں. پانی کا قطرہ ہے لیکن 6 فٹ کا آدمی بنا. تو یہ ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، بنیادی چیز کیا ہے؟ روزانہ مسجد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا. مسجد کے اعمال یہ بنیادی چیز ہے، یہیں سے سارے اعمال کی درستگی ہے. ایک آدمی مسجد کو اگر وقت دینا شروع کر دیا تو وقت پر گشت میں رہے گا، وقت پر مشورے میں رہے گا، وقت پر تعلیم میں رہے گا، وقت پر ملاقاتوں میں رہے گا، وقت پر مسجد کی آبادی میں رہے گا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ میرا مسجد کو وقت دینا طے نہیں ہے. میرا مسجد کو، اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ارے بھائی میں اکیلا کیا کروں؟ یہاں میرے دوستوں بزرگوں یہ طے کرنا ہے کہ مجھے اپنے کو مسجد میں فارغ کرنا ہے، کوئی ہو یا نہ ہو. روایات میں یہ تک ملتا ہے کہ ایک آدمی اگر تنہا مسجد میں آ کے بیٹھ گیا تو وہ بھی فتنوں سے محفوظ ہے. وہ بھی کیا ہے؟ فتنوں سے محفوظ. حضرت نے ہندوستان کے جوڑ میں ابھی اس مرتبہ فجر کے بیان میں صاف طور سے فرمایا، پرانوں کو بتایا کہ ہمارے فتنوں میں جانے کی 3 بنیادیں. کیا ہے؟ فتنوں میں پڑھنے کی ہمارے 3 بنیادیں، اور وہ حدیث سے ہے. وہ 3 بنیادیں کیا ہے؟ کہ ہم اجتماعیت میں نہیں ہیں، اور دوسرا عمومیت میں نہیں ہے. کہاں نہیں ہے؟ اور تیسرا مسجد میں نہیں ہے. کہاں نہیں ہے؟ مسجد میں نہیں. بالکل روایت بالکل بتا رہی ہے. یہ نہ دیکھو کوئی بات حضرت کی طرف سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے. علیکم بالجماعت والعامۃ والمسجد. یہ روایت منتخب حدیث کے اندر دعوت کے فضائل میں موجود ہے کہ ساتھ اجتماعیت میں نہیں ہے. تو روایت میں صاف ہے جو اجتماعیت سے کٹ کے ہے وہ اپنے انفرادی اعتبار سے چاہے کتنا مضبوط ہو. اس کی مثال روایت میں اس طرح سمجھائی گئی. اس کی مثال جیسے ایک طاقتور بکری، موٹی تازی بکری، بڑی سینگ والی بکری تنہا جا رہی ہو تو کسی بھی بھیڑیے سے خطرہ ہے اس کو. ایک کمزور بکری، چھوٹی بکری، لنگڑی سمجھ لو، لیکن اپنے ریوڑ میں ہے تو کیا ہے؟ وہ اس کی حفاظت ہے. ایسے ہی میرے عزیزو دوستو بزرگوں، مسجد میں رہنے کی برکت سے بھی آدمی سارے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. سارے فتنوں سے. فتنے سارے مسجد کے باہر ہیں. فتنے سارے کہاں ہیں؟ مسجد کے باہر. مسجد کے اندر کوئی فتنہ نہیں. مسجد میں تو ماحول ہی ماحول ہے، فرشتوں والا ماحول. اور ایسے میرے دوستو بزرگوں، عمومیت میں آدمی چلنے سے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. خصوصی تقاضے وقتیہ ہیں. کسی تقاضے سے آپ کو بلایا گیا، ٹھیک ہے، آپ تقاضے پہ چلے گئے. اب اس کے بعد تقاضا پورا ہوتے ہی آدمی اپنے اصل کی طرف آ جائے. جیسے میں آپ کو شروع میں ایک بات بولا کہ بھائی ہم کو دعوت دی ہے کھانے کی، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کھانے اچھے خاصے ہوں گے، بریانی ہے، جو بھی ہے. اب اس کھانے سے فارغ ہو کے آپ اگلا کھانا اپنا روزانہ کے معمول پہ آتے نہیں آتے. اب اگر کوئی آدمی اس دعوت سے اس دعوت میں، اس دعوت سے اس دعوت میں، ساری زندگی دعوت سے دعوت میں چلایا تو جیتا مرتا. اس لیے بھائی اور دوستوں، عمومی کام جو ہے یہ ہماری حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. سارے فتنوں سے آدمی بچ جاتا. اتنے تقاضے ہر مسجد کے اندر ہے کہ اگر ہم اپنی مسجد کی سطح کے کام کو بیٹھ کے سوچیں، تقاضے پیدا کریں. اس وقت ہمارے بڑے جتنی اب وہ جو کالم ہے نا ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی کالم سنائے ساتھیاں. ایک کالم میں کارگزاری کتنی مسجدوں کی تھی؟ میرے خیال سے 3 حلقے، پھر منڈل، ملا جلا کے پرچہ تھا نا. یہ تو ہماری کمزوری کی وجہ سے یہ پرچہ تیار ہوا، ورنہ اصل یہ 21 امور ایک مسجد کے ہیں.
کیا ہے یہ 21 امور جو ہے نا، یہ 3 حلقوں کے نہیں ہے، یہ 3 حلقے منڈل ملا کے نہیں ہے، یہ 21 امور. یہ 21 امور کہیں گے بولو بھائی، ایک مسجد کے. ہماری ایک مسجد یہ 21 امور کو سامنے رکھ کے محنت کرے کہ کیا کیا کرنا ہے. پھر ان کی جماعت بھی دینا ہے، 5 مہینے کی جماعت دینا ہے، مسورات کی جماعت دینا ہے. اور سب سے اہم بات میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، آپ اس بارے میں غور کر کے دیکھو کہ اس پورے پرچے میں سب سے پہلا امور کون سا ہے؟ علماء کرام کا ہے. تو اس رخ کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. علماء کا تقاضا صرف خروج کا نہیں ہے کہ بھئی علماء کو خروج میں نکال دو. علماء کا تقاضا روزانہ کی محنت سے جڑا ہوا ہے. باضابطہ نظام الدین میں اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ روزانہ ہم کو عالم چاہیے اپنی روزانہ کی آبادی کی محنت میں. اس لیے کہ آپ لوگوں کو محنت کرنے باہر جا رہے ہیں، مسجد میں لے کے آئیں گے تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ان کو بٹھانا ہے کسی عالم کے پاس، مسائل کا حلقہ وہ لے کے بیٹھیں گے. جی سب سے پہلے کلمہ سنیں گے، کلمہ نہیں یاد ہے کلمہ ٹھیک کریں گے، قرآن سنیں گے، جو ضروری دین ہے وہ دیکھیں گے، نماز، مسائل. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، روزانہ کی محنت میں ہمیں علماء کو اپنے ساتھ کرنا ضروری ہے. حضرت کے پاس ایک ساتھی آگے کہنے لگے، حضرت ہم جو محنت کر رہے ہیں اس وقت مولانا کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو حضرت نے کہا ان کے وقت پر تم بھی کام کرو، ان کے وقت پر تم کام کرو. یہ کیوں کہہ رہے ہیں مولوی کو بھائی تم ہمارے وقت میں آؤ؟ گزارش کر سکتے ہیں لیکن کوشش اس بات سے کریں. اب تو جب 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنا ہے تو مولانا کے پاس جو وقت ہے اس میں آ رہا نہیں، آنا 24 گھنٹے میں سے وقت آ رہا نہیں، آ رہا. اور اللہ کے فضل و کرم سے فجر کے بعد تو ہر کسی کے بعد وقت ہوتا ہی ہے. تھوڑا سا ہمت کر کے اپنے علماء، اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے ہمارے کام کے اندر کہ بھائی سال والے علماء کو ہی ہم کام میں لگیں. روزانہ کے اعتبار سے جو تقاضے ہمارے مسجد کے ہیں وہ ہم اپنے مسجد کے امام صاحب سے آج ہی سے درخواست، حضرت آپ کا وقت چاہیے. فرما رہے ہیں کہ ان کو باہر نہ پھرو، کوئی حرج نہیں، ان کو مسجد میں بٹھاؤ. آپ جو ساتھی کو لے کے آ رہے ہیں اس کا کلمہ درست کریں گے یا بیٹھ کے اس کا قرآن درست کریں گے. مسائل مولانا یعقوب صاحب بتا رہے تھے آنے والے کو کیا کرنا ہے. جیسے ایک بیمار کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، اس طریقے سے لا کر کے ایک عالم دین کے حوالے کرنا ہے. مسجد کے امام صاحب جو بھی ہو، اب وہ دیکھ کر کے اس کی دینی کیا ضرورت ہے اس تقاضے کو وہ پورا کرے. اس میں ایک اور اہم بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے، روزانہ کی محنت ہماری بات کو پہنچانے کی حد تک ہو رہی ہے اس وقت. اللہ معاف فرمائے. پہلے تو یہ کہ ملاقاتیں کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہی ہیں. بعض جگہ تو ملاقاتوں کی محنت کا کوئی نظام نہیں ہے بھی تو کیسا، وہی ایک ترتیب ہے، گئے ملاقات کرے بات کر کے آ گئے. یہ نظام نہیں ہے بھائیو دوستوں. حضرت نے اس بات کو یوں سمجھایا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ہے کہ بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے. بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، بات کا دل میں اتارنا یہ تبلیغ ہے. اور بات دل میں اترتی ہے مسجد میں لانے سے. بات دل میں کہاں اترتی ہے؟ جب تک ہم کسی ساتھی کو اس ماحول سے لے کر اپنی مسجد کے ماحول میں نہیں لائیں گے تو اللہ اس کے رسول کی بات اس کے دل میں نہیں اترتی. یہی ایک واحد ذریعہ ہے دلوں کو بدلنے کے لیے. مسجد اور مسجد کے اعمال سے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں. ہم کوئی رسمی چیز لے کے کھڑے نہیں ہوئے، نہ ہم کو خالی اپنی کارگزاری اور پرچوں کو بھرنا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، 3 تقاضے ہمارے سامنے ہیں مسجد کی لائن سے. پہلا تقاضا، ہماری مسجد مسجد نبوی کے معمول پر آ جائے. ہماری مسجد کس معمول پر آ جائے؟ مسجد نبوی کے معمول پر. دوسرا تقاضا، ہمارے گھر
مدینہ منورہ کے گھروں کے معمول پر آ جائے، ہمارے گھر۔ اور تیسرا تقاضا ہے ہمارا محلہ، یہ مدینہ منورہ کے محلے کے معمول پر آ جائے۔ یہ ہے کام کا ہدف۔ یہ اب اس کے طریقے یہ تیار ہو رہے ہیں، چلے میں نکال کے، 4 مہینے میں نکال کے، 5 مہینے میں نکال کے، جی مسورات میں نکال کے۔ یہ 3 ہدف کو پورا کرنے کے لیے روزانہ کی تعلیم سے لے کر، بیرون سے لے کر، مسورات کے کام سے لے کر، ساری چیزیں ہمارے ہر ساتھی کے سامنے ہونا چاہیے کہ جس مسجد میں میں رہ رہا ہوں، جس مسجد میں میں وقت دے رہا ہوں، میری یہ مسجد مسجد نبوی کے معمول پر کیسے آ جائے۔ مسجد نبوی کا معمول 24 گھنٹے اعمال کے ساتھ آباد ہونا، یہ مسجد نبوی کا معمول ہے۔ اس زمانے میں ہماری جو مسجد ہے یہ مسجد تو ہے لیکن مسجد نبوی کا معمول میں نہیں ہے۔ مسجد ہے، کتنا بڑا فرق ہے اگر دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کر دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہماری مسجدیں صرف نماز کے اوقات کی حد تک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ مسجد اذان سے 10 منٹ پہلے تالا کھول دیے اور نماز کے 10 منٹ کے بعد مسجد تالا ہو۔ ہمارے ہر ساتھی کو اس کی فکر کرنا ہے کہ میری یہ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو۔ ایک جماعت آئے اعمال پوری کر لے، وہ جب واپس ہو تو دوسری جماعت آئے۔ اس طریقے سے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک یہی معمول پر ہماری مسجدیں آئیں۔ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر آدھی رات پر اذان ہوتی ہے۔ کون سی؟ آج بھی جو حضرات مدینہ منورہ آدھی رات پر اذان کا معمول، یہ معمول اس زمانے میں تو صرف اذان بن کے رہ گئی۔ ہمارے بزرگوں میں سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دراصل یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان صرف اس لیے دی جاتی تھی، اس اذان کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ شروع رات سے مسجد میں آ چکے ہیں اور انہوں نے مسجد میں آ کر اعمال کیے ہیں، وہ اب اپنے گھر چلے جائیں۔ وہ اب، اور جو لوگ شروع رات سے اپنی مسجدوں، اپنے گھروں کے اندر آرام کر رہے ہیں، وہ اٹھ کر کے مسجد آ جائیں۔ یہ اذان اس لیے تھی۔ یہ وہ اذان نہیں ہے جو ہم نمازوں کو بلاتے ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ یہ حضور کے زمانے کے معمولات صحابہ کے تھے۔ اسی لیے ہمارے بڑے حضرات ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں سے یہ درخواست رکھ رہے ہیں، یہ بات ہم کو کہہ رہے ہیں کہ جو ساتھی 8 گھنٹے دے رہا ہے وہ 4 گھنٹے دن کے دے، 4 گھنٹے رات کے دے۔ 4 گھنٹے مخلوق کی خوشامد میں لگائے اور 4 گھنٹے بولو نا بھائی خالق کی خوشامد۔ یہ بات بہت خراب ہے کہ ہمارا لوگوں کے درمیان میں تو چلنا پھرنا ہو اور اللہ کے سامنے ہماری کوئی عاجزی نہ ہو، کوئی رونا دھونا نہ ہو۔ کتنی خراب بات ہے۔ ہمارے کام کے دونوں پہلو ہیں۔ جہاں آیت ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، وہیں آیت ہے یا ایھا المزمل۔ دونوں صورتیں آس پاس میں نہیں رہی۔ ایک جگہ دعوت کا حکم ہو رہا اور ایک جگہ کھڑے ہونے کا، اللہ کے سامنے کھڑے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کی تہجد نہ ہو، اگر ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کے اللہ کے سامنے رونا دھونا نہ ہو، تو یہ جب اللہ کے بندوں کے درمیان میں جائیں گے، چلیں گے، پھریں گے، تو ان کی بات ان کے دل میں کیا اثر کرے گی؟ ان کی بات آپ بتاؤ، ایک چراغ اگر وہ جلا ہوا نہ ہو تو وہ کیسے کسی دوسرے چراغ کو روشن کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ سب ممکن ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ سے تعلق کو بنانا ہے۔ اپنی اعمال کی پابندی کے ساتھ ہمارے ساتھی کام میں چلے۔ اب ہمارے ساتھی کی اگر فجر قضا ہو رہی ہو تو ہم عوام سے کیا امید رکھیں گے کہ وہ مسجد کو آ جائیں؟ آپ بتائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر شروع زمانے میں تہجد فرض اسی لیے رکھی گئی تھی کہ صحابہ تو ساری امت کے لیے نمونہ ہے۔
اس لیے اب اس زمانے میں میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، یہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی جن کے 4 مہینے لگے، جن کے چلے لگتے ہیں، جن کا بیرون وقت لگتا ہے، جن کا مسورات میں وقت لگتا ہے، جن کے بڑے بڑے تقاضوں میں جن کا استعمال ہے، ان کا اللہ سے تعلق نہ ہو تو کیسے کام چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے تھوڑے دن کے بعد ساتھی کمزور پڑ جائے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، رات کی محنت اور دن کی محنت، ان دونوں کو ہمیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز و دوستوں کو، جتنی فکر ہم مسجد کے اعمال کی کر رہے ہیں، اتنی فکر ہم اپنے گھر کے 5 اعمال کی بھی کریں۔ جتنی فکر ہم گھر کے مسجد کے 5 اعمال کی کرنا ہے نا، اتنی فکر گھر کے 5 اعمال کی بھی ہے۔ ایک ملک میں ہماری جماعت گئی، باہر ملک کی بات ہے، تو ایک ہندوستان کا بچہ آیا، اس کو پتہ چلا یہاں ہندوستان کی علماء کی جماعت آئی، غالباً یہ بات صومالیہ کی ہے یا قطر کی، بھئی کسی ملک کی ہے بات۔ تو وہ بچہ بیگ لے کے آیا، اس کے اندر بیگ میں حیات الصحابہ، اور اس کے بیگ میں منتخب حدیث، اس کے بیگ میں فضائل اعمال، یہ سارا سٹ اس کے بیگ میں تھا۔ وہ تلاش کرتے ہوئے آیا، بولا کہ بھئی ہندوستان کی جماعت آئی، ہم کو پتہ چلا، اور وہ کہنے لگا میری والدہ نے یہ آپ کی جماعت کو دیا ہے، میری والدہ نے یہ آپ کی جماعت کو دیا۔ ہمارے ساتھی پوچھے بھئی ہمارے پاس تو ہے، اور آپ یہ کیوں دے رہے ہو؟ تو اس کی والدہ کہنے لگی، بچہ کہنے لگا، والدہ یوں کہہ رہی ہے کہ یہ ابا کا سامان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے ابا کا سامان ہے، وہ جب کبھی اللہ کے راستے میں جاتے تھے اس کو ساتھ لے جاتے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا، اب یہ بڑے بڑے ہمارے پاس یہ چیز خراب ہو رہی ہے، لہذا ہم نہیں چاہتے کہ یہ دینی کتابیں ضائع ہو جائیں، اس لیے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ تک پتہ نہیں، ابا کا یہ معمول ہے کہ حیات الصحابہ، فضائل اعمال، منتخب حدیث اپنے ساتھ سفروں میں لے کے پھر رہے ہیں، اور گھر کے افراد کو اتنی خبر نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے گھر میں کرنی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، کبھی بھی اپنے گھر کے اعمال کے بارے میں ہمیں بے خبر رہنا نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ اعمال تو جو ہے گھر کے۔ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حیات الصحابہ کی تعلیم ختم ہوئی اور آپ اپنے حجرے میں گئے، گھر والوں سے بیٹھ کے کہنے گئے لاؤ بھائی تعلیم لاؤ، کتاب پڑھتے ہیں، تعلیم لاؤ کتاب پڑھتے۔ تو کسی نے کہا حضرت جی ابھی آپ حیات الصحابہ سیرت کی کتاب پڑھ رہے تھے اور یہاں ہم لوگ سب سن رہے تھے۔ تو حضرت نے برجستہ بلا کسی تأمل کے فوراً کہا بھائی وہ تو میں مسجد کی کتاب پڑھ رہا تھا، گھر کی تعلیم کی بات کروں۔ پوری دنیا کا کام سنبھالنے والے حضرت جی صبح سے لے کے شام تک اعمال دعوت، اعمال تربیت، اور اسی طرح تصنیف، اسی طریقے سے مدرسے کی ذمہ داری، درس و تدریس، یہ سارے بڑے بڑے کام، 2.5 گھنٹے کا بیان مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورا اکیلے کرتے، جماعتوں کو روانگی کی بات پوری مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کام کر کے آنے والی جماعتوں سے کارگزاری مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، یہ پورا اکیلے آدمی کرتے جی۔ پھر کتابوں کی تصنیف، شروحات لکھنا، علمی مشغلہ، پھر بخاری شریف کا درس مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں کاشف علوم کے، ان طلبہ کو پڑھانا، پھر جو جماعتیں کام کر کے گھروں کو واپس ہو رہی ہیں ان جماعتوں کو واپسی کی ہدایت دینا، یہ بھی مولانا یوسف صاحب جی، اور مسجد کے اندر نماز پڑھانا، اس کے بعد حیات الصحابہ پڑھنا، فجر کی نماز سے لے کر رات کے 10:30 11 بجے تک مکمل پورے اعمال، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد گھر جا کے کہہ رہے ہیں گھر والوں سے کیا بھائی لاؤ کتاب لاؤ، تعلیم کرنا ہے۔ اب اگر میں مسجد میں 2.5 گھنٹے دے کے اپنے آپ کو یوں سمجھو بھائی میں ابھی مسجد میں وقت دے کے آیا، آپ کیا کریں، گھر والوں سے کہتے ہیں
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اس پہلو کو ہمیں کمزور کرنا نہیں ہے، یہ بہت بنیادی پہلو ہے۔ ہاں، باطل نے ایک چال یہ بھی چلی ہے جس کی ہمیں خبر بھی نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ہے، کیا حضرت فرما رہے ہیں کہ شیطان کسی ایک آدمی دعوت پہ چلنے والے پہ محنت یہ کرتا ہے کہ یہ کیسے اعمال دعوت سے پیچھے رہے، ہٹ جائے۔ جب اس سے وہ مایوس ہوتا ہے تو اب اس کی اگلی چال یہ ہے کہ اس کو اعمال دعوت میں ایسا الجھا دے کہ وہ صرف اپنے آپ میں لگ جائے، اب اگلوں کی فکر نہیں، کیونکہ شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے گیا، لیکن اب اس سے میں اس کی نہ نسل کو بننے دوں گا، نہ اس سے اس کی مسجد کے ساتھیوں کو بننے دوں گا، نہ اس سے میں اس کے حلقے کو آگے بڑھنے دوں گا، لہذا اس کو اسی میں الجھا دے۔ ملفوظات میں یہ لکھا۔ اب آدمی کیا کرتا، خود اپنی نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں بچہ سو رہا ہے، اس کو اٹھانے کی کوئی فکر نہیں، گھر میں بچہ جوان ہے، اس کو مسجد میں ہاتھ پکڑ کے، چھوٹا بچے کو مسجد میں لا کر، آپ دیکھو اگر آپ فیصد نکالیں گے پوری دنیا میں، فیصد میں سب سے کم مرد ہے، سب سے کم کتنے ہیں؟ مرد ہے۔ اس کے بعد اگر فیصد اگر برابر آ تو کس کا ہے؟ عورتوں کا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ بڑا ہوا فیصد کس کا ہے؟ بچوں کا ہے۔ ہم کو خبر بھی نہیں۔ ابھی حال حال میں ایک ساتھی سنا رہے تھے، امریکہ میں کام کر رہی تھی جماعت، تو وہاں کے کسی دانشور، وہ جو ہوتے نا باطل کے آلہ کار، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر آنے والے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کی تیسری نسل وہ ہمارے ہاتھ میں رہتی ہے، اس کی تیسری نسل وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، بولے ہم آنے والے کو چھوڑ دیتے، پہلی نسل چلو اس کو جی لیں، تو اس کے بچوں کو ہم دیکھیں گے۔ حالانکہ ہمارے نبی کس فکر میں تھے؟ طائف والے ادھر پتھر مار رہے ہیں تو آپ کی فکر کیا ہے؟ یہ ہم کو ستا رہے نا، ٹھیک ہے ان کی نسل تو ہم رکھیں گے اپنے پاس، اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اپنی نسلوں کو چھوڑ دیے، بھائی کہاں جاتی جاؤ، بھائی ہم اپنی تبلیغ کر لیں گے۔ ایک سفر میں ہمارے ساتھ نظام الدین کے مقیمین میں سے مفتی اسد اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ مرکز میں کھانا چل رہا تھا حضرت کے دستر پہ، تو کھانا کھاتے وقت بازو میں ایک صاحب آئے، کافی عمر کے، 60-70 سال کے، تو کھانا کھاتے کھاتے آپس میں بات چیت ہوئی، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں مرکز میں کام میں جڑتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مرکز میں، اور میں یہاں دیکھنے آیا ہوں مرکز کا کیا حال ہے، بس اتنا ہی مرکز کا۔ اور ان کے والد صاحب کیا تھے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس زمانے میں، جس زمانے میں نظام الدین مرکز میں فکریں چلتی تھی، ماحول بنتا تھا، پورے اعمال میں ان کے ساتھ تھے۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، یہ کوئی کامیابی کی چیز نہیں ہے کہ میں کر لوں، میرے تقاضے پورے ہو جائیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ہماری نسلیں، ہماری جو نسل ہے وہ تیار ہو سکے۔ صحابہ کرام میں یہ خصوصیت تھی، اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرمائے تو سارے صحابہ کو اپنے جیسا بنا کے گئے، ارے گئے نہیں گئے بولو، سارے صحابہ کو اپنے جیسا بنا کے گئے، صحابہ نے اپنے جیسا تابعین کو بنا کے گئے، اسی لیے اسی کی برکت ہے جو یہاں تک سفر۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ایک ساتھی بڑی اچھی بات بتا رہے تھے کہ اگر تبلیغ صرف اپنی ذات کی حد تک ہو گئی تو موت پر تو 2 جنازے ہوں گے، ایک تیرا اور ایک دوسرا تبلیغ کا۔ بچے کہیں گے کہ ابا کا کام تھا ہمارا نہیں، ابا کا کام تھا ہمارا نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مقامی محنت کے اعتبار سے اپنی مسجد کی سطح کو مضبوط کرنا ہے، دوسرا اپنے گھر کے اعمال کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط، اپنے آپ کو قربانی پہ ڈالنا ہے۔ ایسا کام کی فکریں گھر والوں کے ساتھ ہو کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے ہوں تو ہماری گھر کی مشہورات ہم سے پوچھیں، بھائی فلانا تقاضا کہاں تک ہوا،
फलाना तकादा क्या चल रहा है, ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा। हाँ, ऐसा जोड़ है मस्जिद का और घरों का, ऐसा जोड़ है। कई जगह की मुल्कों की कारगुजारियाँ ऐसी आ रही हैं कि इज्तिमात हो रहे हैं, मस्तूरात घरों के अंदर रोजे रख रही हैं। इधर इज्तिमात हो रहे हैं और इज्तिमात को कामयाब करने के लिए घर की बहनें इत्तिकाफ कर रही हैं, घर की बहनें रोजे रख रही हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने 3 बातें आपके सामने अर्ज की हैं मरकज़ से मुताल्लिक़। हज़रत ने फरमाई थी कि अपनी मस्जिद को किस मामूल पर लाना है? मस्जिद नबवी। जो मस्जिद नबवी का मामूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में था, उस मामूल पर हमें लाना है। उसके लिए आमाल मस्जिद है। आमाल मस्जिद को जितना बढ़ाएंगे, हमारी मस्जिद उस नक्शे की तरफ चलती जाएगी। और दूसरा क्या तकाज़ा है? जितने हमारे घर है महल्ले के, एक एक घर को मदीने मुनव्वरा की बस्ती के जो घर थे उसके मामूल पर लाना है, और पूरा महल्ला मदीने मुनव्वरा के महल्ले के मामूल पर लाना है। बस यही हदफ है। इसके लिए हमारे सारे अदा करेंगे सब साथी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह के अंदर एक अमल से दूसरे